بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف ذات کا تلفظ۔ ہوا جب پھیپڑوں سے نکلتی ہے اور نرخرے سے گزرتے ہوئے آواز کے تاروں میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور اس موقع پر زبان کے کنارے کو اوپر والی داڑھ کے کناروں پر لگاتے ہیں اور زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف ہے۔ اس طرح ذات کو موٹا یا پر ادا کیا جاتا ہے۔ اب تصویر پر غور کرتے ہیں کہ ذات کے تلفظ کے وقت زبان کی کیا حالت ہوتی ہے اور کس طرح داڑھ سے لگ کر جدا ہوتے وقت ذات کی آواز نکلتی ہے۔ فضلا فضله ضامر أرضي يغض ولا الضالين حرف طا کا تلفظ۔ ہوا جب پھیپڑوں سے نکلتی ہے اور نرخرے سے گزرتے ہوئے آواز کے تاروں میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور اسی وقت زبان کا ابتدائی حصہ ثنایا دانتوں کی جڑ یا مسوڑوں سے ٹکراتا ہے اور ٹھا کی آواز تلفظ ہوتی ہے۔ اب ہم زبان کی حالت کو حرف طا کے تلفظ کے وقت دیکھتے ہیں۔ زبان کا سرا مسوڑوں اور ثنایا دانتوں کے پیچھے حرکت کرتا ہے اور جدا ہوتے وقت طا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ زبان کے آخری حصے کی طرف توجہ کریں کہ یہ حالت آواز کے موٹے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ طيب طالوت أطيعوا شططا۔ اس کلمے میں حرف طا 2 بار استعمال ہوا ہے۔ شططا شيطان يستطيع حرف صاد کا تلفظ۔ پھیپڑوں سے خارج ہونے والی ہوا آواز کے تاروں کو چھوئے بغیر نرخرے سے گزرتی ہے اور زبان کا ابتدائی حصہ ثنایا دانتوں کے سامنے آ کر ایک تنگ مخرج بناتی ہے جس سے صاد کی صحیح آواز ادا ہوتی ہے۔ اب تصویر میں صاد کے ادا ہوتے وقت زبان کی حالت کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ زبان کا ابتدائی حصہ ثنایا نامی
جو दांतों के सामने होता है और बकिया जबान ऊपर की तरफ रहती है ताकि लफ्ज को पुर अदा किया जा सके। صلح صلح صالحين صالحين صابرا صابرا صيام صيام تصير تصير تصوم تصوم صراطا صراطا الله الصمد الله الصمد صل صل فقصص القصص इस मिसाल में हर्फ सात 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके तलफ्फुज में खास तवज्जो करें। فقصص القصص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه कुरान पर वो शख्स ईमान नहीं लाया जो कुरान की हराम करदा चीजों को हलाल करे। كينك بالفقر